السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بلکہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک مضبوط آواز بن کر پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کی پوری اس معاملے میں ہیلپ کر سکیں کہ ہم نے کیسے جینا ہے، اور کیسے یہ اپنے جو پاکستان کے ادارے، موز اور ادارے خاص طور پر، ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، اور آنے والے کل میں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ حدیث ہوتی ہے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس پر ہم غور کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اور پھر اس پر اپنے رب سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ کو میری باتیں جو ہیں، جہاں جہاں آپ کو اختلاف ہوتا ہے اس کے لیے آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کا بے حد شکریہ۔ تو اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6768، 6768۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خاندان کے سربراہ، یعنی گھر کے جو سربراہ ہے، یعنی آپ اپنے گھر کا جو باپ ہے، جو والد ہے، جو شوہر ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس کے لیے بچوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی اسی اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ سے منہ نہ پھیرو۔ جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس میں اب کتنی سخت وعید ہے، جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کتنی سختی کی گئی ہے، کتنا سخت کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی اس نے کفر کیا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے ہاں اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کوتاہی نہیں ہے، ہم اپنے باپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، پھر تو شاباش ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ جو اب تک ہو چکا، اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ سے معافی مانگیں، معذرت کر لیں، سوری کہہ لیں، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی کریں، تاکہ ہم اپنے رب کو اور اپنے پیارے نبی کو راضی کر سکیں۔ کیونکہ سب سے بڑی جو وجہ ہے دنیا میں آنے کی ہماری، وہ اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے نبی نے کہا وہ بھی کہنا مانیں، اور ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی خوش رکھیں، اس کا بھی کہا مانیں۔ تو یہی اس میں دیکھیں، اب خوش ہم اپنے باپ کو رکھ رہے ہیں، اور خوش ہو کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو کتنا آسان فارمولہ ہے کہ یعنی اپنے باپ کو خوش رکھیں، اس کے اچھا سلوک کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کوتاہی کر رہے ہیں وہ اپنی اس کوتاہی کو ختم کریں گے۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف، وہی کہ سچ بولو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی ہماری کامیابی ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طرح سے کوشش کریں
روزانہ دانت جو ہیں وہ صاف کریں، لیکن مسواک کے ساتھ۔ یہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اور ٹوتھ برش جو استعمال کرتے ہیں، اس کے ریشے جو ہیں وہ پلاسٹک کے وہ بھی، اور ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ کے اندر مختلف کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اور ان کیمیکل کے ذریعے ہم اپنے خون میں کینسر بننے میں مدد دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے پیارے نبی کا بتایا ہوا اصل طریقہ جو ہے دانت صاف کرنے کا، وہ مسواک ہے، تو اسی کو استعمال کیجئے۔ اس سے بلکہ کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کئی بیماریوں کا علاج ہے مسواک کرنے میں۔ اس پر تفصیل سے پہلے بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، مزید بھی بنائیں گے، لیکن یہ ہے کوشش کریں کہ یہ ٹوتھ برش اور یہ بازاری جو ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ چاہے کسی بھی کمپنی کی ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے جان چڑھوائیں اور اصل کی طرف آئیں، مسواک کریں اور اسی سے دانت صاف کریں۔ اگر اس کے باوجود کچھ کرنا ہو تو نمک اور اس کے ساتھ سرسوں کا تیل اس میں تھوڑا ملا لیں، اس سے بھی دانت صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نمک کے اوپر لیمن نچوڑ کے اس کے ذریعے بھی دانت صاف کیے جا سکتے ہیں۔ مختلف ٹوتھ منجن آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، ان کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش جو ہے، اس سے جلد از جلد جان چھڑوا لیں تو یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھے کام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے، قائم رہے ہمارا یہ پیارا پاکستان بھی، اور اس میں زندہ رہنے والے لوگ، اس میں زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہمارے اندر کوتاہی ہیں، ہمیں ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق بھی دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔